السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری کی کتاب الکسوف میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو ہماری حدیث 560 پر ختم ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ حدیث 561 سے 568 تک کا جائزہ لیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ وہ احادیث ہیں جو سورج اور چاند گرہن یعنی کسوف و خسوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کے عمل کو بیان کرتی ہیں۔ اور ہمارا مقصد صرف ان روایتوں کو پڑھنا نہیں بلکہ ان سے ملنے والے اسباق کو سمجھنا ہے۔ گرہن کیا ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس وقت کیا کرنا ہے، یہ سب۔ بالکل، اور جو ایک بنیادی بات ان سب میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ گرہن کا تعلق کسی کی پیدائش یا موت سے نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صحیح۔ تو چلیں حدیث 561 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اور مغیرہ بن شعیبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ جی، اس میں ایک منظر کشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف گئے۔ چادر گھسیٹتے ہوئے؟ یعنی کافی جلدی اور شاید کچھ پریشانی میں؟ جی، کیفیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور وہ اتنی لمبی تھی کہ جب ختم ہوئی تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اچھا، اور اسی حدیث میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا؟ جی ہاں، بالکل۔ اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید سورج گرہن ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خیال کی تردید فرمائی؟ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کے مرنے یا جینے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ توہم پرستی کا واضح رد ہے۔ اور پھر عمل کا حکم دیا؟ جی، فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن کھل جائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ ان نشانیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا یاد دہانی کراتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک ایسٹرونومیکل ایونٹ نہیں بلکہ ایک اسپرچول ریمائنڈر ہے۔ یقیناً غور و فکر کا موقع۔ اب اگلی حدیث 562 جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ اس نماز کی تفصیل بتاتی ہے۔ اچھا، وہ جو لمبی نماز کا ذکر آیا تھا اس کی تفصیل؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، وہ بھی بہت طویل تھا، پھر رکوع سے اٹھے تو وہ قیام بھی طویل تھا، اگرچہ پہلے سے کچھ کم۔ یعنی رکوع کے بعد پھر لمبا قیام، یہ تو عام نماز سے مختلف ہے۔ جی ہاں، یہی اس نماز کی خاصیت ہے۔ پھر دوسرا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم طویل تھا، پھر سجدے کیے اور وہ بھی بہت لمبے تھے، اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح ادا کی۔ یہ غیر معمولی طوالت، کیا حکمت ہو سکتی ہے اس میں؟ شاید اس موقع کی سنگینی، اللہ کی عظمت کا احساس اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ اور نماز کے بعد؟ نماز کے بعد جب سورج صاف ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر وہی بات دہرائی کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا زندگی سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ اور اس خطبے میں کچھ اور ہدایات بھی تھیں؟ جی، فرمایا کہ جب ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ دعا، تکبیر، نماز، صدقہ، جی یہ 4 کام ہو گئے۔ ہاں، لیکن اسی خطبے میں ایک اور بات بھی فرمائی جو کافی آپ کہہ لیں کہ چونکا دینے والی ہے۔ وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا بندہ یا بندی بدکاری، زنا کرے۔ گرہن کے خطبے میں زنا کا ذکر؟ جی، اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہیں ہنسی کم آئے اور رونا زیادہ آئے۔ یعنی گرہن جیسی نشانی کو گناہوں سے، خاص طور پر بڑے گناہوں سے اور اللہ کے خوف سے جوڑا جا رہا ہے۔ بالکل،
یہ صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں بلکہ انسان کو اپنی حالت پر غور کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور آخرت کو یاد کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اگلی حدیث مختصر ہے 563 ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اس میں ایک اعلان کا ذکر ہے۔ جی، الصلاۃ جامعہ یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ اعلان کیا جاتا تھا جب گرہن کی نماز کا وقت ہوتا۔ یہ عام اذان نہیں تھی؟ نہیں، یہ خاص اسی نماز کے لیے اعلان تھا۔ اس سے اس نماز کی اہمیت اور اسے باجماعت ادا کرنے کی ترغیب واضح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث 564 یہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ اس میں گرہن کا ذکر عذاب قبر سے جڑ رہا ہے، یہ کیسے؟ ہاں، یہ تھوڑا غیر متوقع ربط ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ مانگا اور جاتے ہوئے دعا دی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ اچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور خود بھی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اور اس کا گرہن سے کیا تعلق بنا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اور پھر غالباً اسی گرہن والی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں لوگوں کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی آسمانی نشانی کو زمین کے نیچے قبر کے معاملات سے جوڑ دیا گیا۔ جی، گویا یہ یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آگے حساب کتاب ہے۔ یہ گرہن ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگلی روایت حدیث 565 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ اس میں تو کوئی غیبی مشاہدات کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بہت مشہور اور دلچسپ روایت ہے۔ نماز کسوف کے دوران صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے کھڑے آگے بڑھ کر جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہیں اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ہاں، میں نے یہ سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وضاحت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور میں نے انگور کے ایک خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر میں وہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ اللہ اکبر، جنت کا پھل۔ لیکن پھر فرمایا کہ مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی اور میں نے آج سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ اکثریت عورتوں کی؟ صحابہ نے وجہ پوچھی ہوگی، یقیناً پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُفْرِهِنَّ، ان کے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری؟ جی، اور اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ اگر تم عمر بھر کسی عورت کے ساتھ احسان کرو، پھر وہ تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی ناگوار بات بھی دیکھ لے تو فوراً کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہاں کفر کا مطلب اللہ کا انکار نہیں بلکہ ناشکراپن، احسان نہ ماننا ہے۔ بالکل، لغوی معنی مراد ہے۔ یہ ایک خاص رویے کی مذمت ہے جو ازدواجی تعلقات میں ناچاکی پیدا کرتا ہے اور جس کا انجام اتنا سنگین دکھایا گیا۔ ہمیں یہاں صرف روایت بیان کرنی ہے، اس کی تشریح اور اطلاق ایک الگ بحث ہے۔ صحیح، لیکن گرہن کے موقع پر جنت و دوزخ کا یہ مشاہدہ، یہ اس واقعے کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ جی، یہ اسے صرف دنیاوی یا فلکیاتی واقعہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ایک گہرا اخروی اور روحانی پہلو بھی عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز، دعا، ذکر، صدقہ، عذاب قبر سے پناہ، جنت و دوزخ کا مشاہدہ۔ اب حدیث 566 جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے ہے، اس میں ایک اور عمل کا ذکر ہے۔ جی، اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیا۔ عتاقہ یعنی غلام آزاد کرنا۔ اچھا، تو یہ ایک سماجی پہلو بھی سامنے آ گیا۔ بالکل، جیسے صدقہ مالی مدد ہے، ویسے ہی غلام آزاد کرنا انسان کو اس کی آزادی واپس دلانا ہے۔ یہ بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے جو ایسے خاص موقع پر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب حدیث 567 پر آتے ہیں۔ جی، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ذکر ہے۔ جی، یہ روایت بتاتی ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزعاً کھڑے ہوئے،
یعنی گھبرا کر، ڈر کر۔ ڈر کر؟ کس بات کا ڈر؟ راوی کہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنی سنجیدگی سے لیا۔ پھر مسجد آئے اور اتنی لمبی نماز پڑھائی، قیام، رکوع، سجود، سب اتنے طویل کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اور نماز کے بعد پھر وہی پیغام؟ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بھیجتا ہے۔ یہ کسی کی موت یا زندگی سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جب تم ایسا کچھ دیکھو تو ففزعوا، یعنی دوڑو، جلدی کرو اللہ کے ذکر، اس کی دعا اور اس سے استغفار کی طرف۔ ففزعوا یعنی فوراً متوجہ ہو جاؤ، تیزی سے رجوع کرو۔ یہ ارجنسی اہم ہے۔ یقیناً یہ غفلت کا وقت نہیں، ہوشیاری اور رجوع کا وقت ہے۔ آخر میں حدیث 568، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ یہ نماز کے طریقے کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کرتی ہے۔ ہاں، اس میں چند ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں بلند آواز سے قرات فرمائی، یعنی جہری قرات کی۔ اچھا، جیسے فجر، مغرب، عشاء میں ہوتی ہے؟ جی۔ دوسری بات، جب قرات مکمل کر کے رکوع میں گئے تو اللہ اکبر کہا۔ تیسری، جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا۔ یہ تو عام نماز جیسا ہی ہے۔ ہاں، لیکن چوتھی بات اہم ہے، وہ یہ کہ پہلے رکوع سے اٹھنے کے بعد یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرات شروع کی۔ تو وہ جو پہلے ذکر آیا تھا کہ ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، اس کی یہ عملی تصدیق ہو گئی؟ بالکل، اس سے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ نماز کسوف کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ قرات ہوتی ہے اور 2 ہی رکوع ہوتے ہیں۔ تو 2 رکعتوں میں کل 4 قراتیں فاتحہ کے علاوہ اور 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے۔ یہ تو نماز کا بالکل منفرد طریقہ ہے۔ جی، جو اسی خاص موقع کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان احادیث 561 568 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، توہمات کی کوئی جگہ نہیں۔ جی بالکل نہیں۔ اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو خاص طور پر لمبی نماز پڑھنی چاہیے، جس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ہاں، 2 رکعت 4 رکوع کے ساتھ، اور ساتھ میں دعا، ذکر، تکبیر، استغفار، صدقہ اور اگر ممکن ہو تو غلام آزاد کرنا۔ جی، یہ سب اعمال اس موقع کی مناسبت سے ہیں، اور ان سب کا مرکز اللہ کی طرف رجوع، اس کی عظمت کا اعتراف اور اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم لگی کہ کیسے اس فلکیاتی واقعے کو عذاب قبر کی یاد دہانی، جنت و دوزخ کے مشاہدے اور اخلاقی رویوں جیسے ناشکری سے جوڑا گیا۔ بالکل، یہ اسلام کے جامع تصور حیات کو ظاہر کرتا ہے، جہاں کائنات کا ہر واقعہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھتا ہے، اسے اس کی اصل حقیقت اور ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو آخر میں شاید سامعین اس نقطے پر غور کر سکتے ہیں کہ آج جب سائنس ہمیں گرہن کی مادی وجوہات بتا چکی ہے تو ان احادیث میں بیان کردہ روحانی اور اخلاقی پہلوؤں کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا سائنسی وضاحت ان روحانی اسباق کو غیر ضروری بنا دیتی ہے، یا یہ دونوں مل کر ایک زیادہ مکمل تصویر پیش کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کائنات میں بھی ہو اور اس سے اپنی زندگی اور آخرت کے لیے سبق بھی حاصل کیا جائے۔ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔